السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب کرام، رجب کا یہ ایک مبارک اور حرمت والا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے اوپر سایہ فگن ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک خیر و عافیت سے رکھے اور ہمیں رمضان کی برکات اللہ تعالی نواز دے۔ جو اکثر ہمارے عام معاشرے میں یعنی برصغیر پاک و ہند میں رجب کے مہینے میں مختلف عبادات اور مختلف چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں ایک جو نماز ہے جس کو ہمارے احباب کہتے ہیں صلاۃ الرغائب، اور لوگ رجب کے مہینے میں اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ یہ جمعرات اور جمعے کی درمیانی شام کو مغرب اور عشاء کے مابین پڑھی جاتی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ 12 رکعات ہوتی ہیں اور ہر 2 رکعات کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ ہر رکعت میں 1 دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ نماز سے فارغ ہو کر 70 مرتبہ درود شریف اگر آپ پڑھیں گے اور پھر سجدے میں گر کر 70 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہیں گے، اور سجدے سے اٹھ کر جب آپ کہیں گے رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم، اور پھر دوسرے سجدے میں یہی کریں گے۔ یہ مختلف یعنی اس کا ذکر کیا ہے بعض علماء نے، لیکن اس کے ساتھ علماء نے کیا کہا؟ علماء نے یہ کہا کہ یہ جو حدیث ہے یہ ایک من گھڑت، ایک موضوع، صحیح حدیث نہیں ہے، اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر صحیح اور غلط کی تمیز ہونی چاہیے۔ آپ وہ عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، اپنی طرف سے من گھڑت روایات پر عمل نہ کریں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا صرف، بلکہ یہ علماء کرام ائمہ اعظام کہتے ہیں، چاہے اس میں مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور السادہ احناف کے نزدیک بھی یہ موضوع حدیث ہے، اور اس کے اوپر بعض علماء نے باقاعدہ لکھا ہے۔ مثلا امام عراقی نے امام غزالی کی کتاب احیاء علوم الدین کی تخریج میں لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس حدیث کے بارے میں اور اس نماز الرغائب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ عمل نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ ائمہ دین نے کیا، نہ علماء سلف رحمہم اللہ کسی سے بھی اس عمل کا ثبوت ملتا ہو۔ نہ ماہ رجب کی ابتدا میں، نہ انتہا میں، نہ درمیانی شب کی کوئی فضیلت کسی صحیح حدیث سے وارد ہوتی ہے۔ یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی ایک کتاب میں یہ ارشاد فرمایا، اور اسی طرح فقہاء احناف، السادہ الاحناف نے بھی اپنی بعض کتب میں یہ ارشاد فرمایا، جیسے کہ حاشیۃ الاشباہ للحموی، جو رد المختار حاشیت در مختار کی جلد اول میں موجود ہے۔ مؤلف احناف کہتے ہیں قد حدثت بعد 480 من الہجرہ وقد صنف العلماء كتبا في انکارها وذمها وتسفیہ فاعلها ولا يغتر بكثرة الفاعلین لها في كثير من الامصار۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہتے ہیں یہ جو نماز ہے الرغائب، یہ سن 480 ہجری میں ایجاد کی گئی، اور علماء نے اس کے اوپر انکار اور مذمت کی، بلکہ بعض علماء نے اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، انہوں نے یہ بڑا اچھا جملہ کہا ہے وَلَا يُغْتَرُّ بِكَثْرَةِ الْفَاعِلِينَ لَهَا فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْصَارِ، یعنی کثیر شہروں میں، بہت سارے ملکوں میں اس کے ادا کرنے والوں کی کثرت سے آپ دھوکہ مت کھائیے۔ اگر سب لوگ کوئی غلط عمل کر رہے تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا ہے، آپ کو علم سے نوازا ہے، اسی لیے وہ آگے جا کے صفحہ نمبر 660 پہ فرماتے ہیں وَلِذَا مَنَعُوا
الاجتماع لصلاة الرغائب التي أحدثها بعض المتعبدين لأنها لم تؤثر على هذه الكيفية، لأنها لم تؤثر على هذه الكيفية في تلك الليالي المخصوصة، وإن كانت الصلاة خير موضوع. اللہ اکبر. یعنی کہہ رہے ہیں اسی لیے اہل علم نے منع کیا کہ صلاۃ رغائب کے لیے جمع ہوا جائے، اور بعض جاہل عابدوں نے اس کی ایجاد کی ہے، اور ان مذکور مخصوص کیفیات سے نماز ادا کرنا جائز اور مناسب نہیں، بلکہ اس پہ حافظ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں فَلَا تَصِحُّ وَسَنَدُهَا مَوْضُوعٌ وَبَاطِلٌ، یہ یعنی باطل ہے اور یہ مناسب نہیں ہے، اور امام نووی نے بھی اور اسی طرح بڑے بڑے ائمہ اعظام اور اسلاف کرام نے یہ فرمایا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس عمل سے اجتناب کریں، گریز کریں، اور اس چیز کے اوپر عمل نہ کریں جو ثابت نہیں ہے، بلکہ ائمہ اعظام نے منع بھی کیا ہے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.